آصف زرداری سیاسی میدان میں پھر متحرک، پارٹی کو سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ سی ای سی اجلاس میں بولے پیپلز پارٹی کے لیے مقدمات نئی بات نہیں۔ لطیف کھوسا کہتے ہیں آصف زرداری 17 اگست کو توشہ خانہ کیس میں پیش ہوں گے، وکلاء اور پارٹی ارکان ساتھ جائیں گے۔ رضا ربانی بولے زرداری نے عوامی مسائل پر احتجاج کی ہدایت کی۔ ایف اے ٹی ایف قوانین کی آڑ میں آمریت لائی جا رہی ہے۔ آصف زرداری نے فراڈ کے ذریعے نیشنل بینک سے قرض کا منصوبہ بنایا۔ پارک لینڈ کمپنی ریفرنس میں آصف زرداری سمیت 13 ملزموں کی چارج شیٹ جاری۔ یونس کدوائی اور اقبال میمن کے ذریعے جعلی کمپنی پارتھینون بنائی اور جعلی کمپنی سے رقم اپنی کمپنی کے اکاؤنٹ میں منتقل کی۔ مفرور نہیں ہوں، ضمانت کے بعد علاج کے لیے بیرون ملک گیا۔ نواز شریف کی توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت طلبی کے خلاف درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست پیر کو سماعت کے لیے منظور کر لی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا۔ نیب انہیں اور اہل خانہ کو بلا جواز نشانہ بنا کر آواز دبانا چاہتا ہے۔ یورپی یونین اور ہیومن رائٹس واچ نیب کی بے بنیاد کارروائیوں کو غیر قانونی قرار دے چکی۔ آج نواز شریف جہاں ہے وہ مریم کی وجہ سے ہے، اور اب شہباز شریف کو جہاں پہنچانا چاہتی ہیں وہ مریم پہنچانا چاہتی ہے۔ مریم نواز نے نواز شریف کا جو حال کیا، اب شہباز شریف کا وہی حال کرنا چاہتی ہیں۔ شیخ رشید کہتے ہیں عمران خان کسی کو این آر او نہیں دیں گے۔ عثمان بزدار کو ستے خیراں، جب تک عمران خان ساتھ کھڑے ہیں بزدار کہیں نہیں جا رہے۔ فضل الرحمان جاگتے رہیں، اپوزیشن انہیں استعمال کرنا چاہتی ہے۔ مزید بولے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کل سعودی عرب جائیں گے۔ اپوزیشن ناکام نہیں ہوئی، دھرنا ختم کرنے کی شرائط پوری نہیں ہوئی۔ فضل الرحمان کہتے ہیں بڑی جماعتوں نے پھر سہولت کاری کا کردار ادا کیا ہے۔ موجودہ حکومت جعلی مینڈیٹ پر آئی، نئے انتخابات ضروری ہیں۔ مزید بولے یو اے ای کی گردن مروڑ کر اسرائیل کو تسلیم کرایا گیا۔ فضل الرحمان نے پشاور میں آفتاب شیرپاؤ سے ملاقات بھی کی۔ توانائی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وزیر اطلاعات شبلی فراز نے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں ماضی میں بجلی کی قیمت کو ڈالر کے ساتھ منسلک کیا گیا، ڈالر مہنگا ہونے سے بجلی بھی مہنگی خریدنا پڑتی تھی۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تبدیلیاں لائی جائیں گی۔ شہزاد قاسم بولے ایندھن کی مد میں کمپنیز بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہی تھیں۔ مختلف شہروں میں حکومتی فیصلے کی خلاف ورزی، کئی نجی اسکول کھول دیے گئے۔ خلاف ورزی کے واقعات ملاکنڈ، سوات، قصور اور دیگر شہروں میں پیش آئے۔ حکومت پاکستان نے آپریشنلائز کرایا ہے، تو یہ ایک اچھے آثار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ اب ترقیاتی کاموں کا سلسلہ بھی ہم جو کووڈ کی وجہ سے تعطل کا شکار تھا وہ بھی اس کو بھی تیزی ہم لانے لگے ہیں، اور ہمارے جتنے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے ہیں ان کو بھی ہم نے یہ ہدایت دی ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں سخت ایس او پیز کے ساتھ، ماسکس کے ساتھ اور ایک سماجی فاصلہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دوبارہ عوام کے جو کام ہیں کھلی کچہریوں کا آغاز کریں، اپنے علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کریں، اور لوگوں کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ اپنا بحال رکھیں، کیونکہ سیاسی عمل جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور جو خدمت کا عمل ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور لوگوں کے کام جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ آج ہماری گزارشات تھیں، اور یہی آج یہاں این 126 لاہور سے ہم نے شروعات کی ہے۔ جو ایشو چل رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ آئل ریفر کا اور پیسے واپس مانگے ہیں، جو کہ آپ وضاحت کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ساری افواہیں ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے جو سعودی عرب کے ساتھ ہیں وہ برادرانہ تعلقات ہیں، اور ہمارے اپنے جذبات ہیں کشمیر کے حوالے سے بھی، اور ان کے اوپر ہم اپنی رائے کا اظہار رکھنے کا بطور ایک خود مختار ملک پورا حق رکھتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی کشمیریوں کی رائے کے بارے میں جو ہمارے جو جذبات ہیں ان کو آپ نے دیکھا کہ جس طرح یونائٹڈ نیشنز میں
ہم وزیر اعظم صاحب نے پچھلے سال تقریر کی. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی لیڈر اتنی دیدہ دلیری سے نہیں بولا انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر. آپ نے دیکھا کہ جس طرح آج مودی سرکار پوری دنیا میں ایکسپوز ہو رہی ہے اور پاکستان جس طرح کشمیریوں کے جو مظالم ہیں ان کو ابھار کے سامنے پیش کر رہا ہے, آج تک ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اس طرح انڈیا کو تنہائی کا سامنا ہو. تو ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو ساتھ نہیں رکھیں گے. ہم سب کے ساتھ تعلقات اچھے چاہتے ہیں. تمام ملک برادرانہ ملک, ہماری ایک تاریخ ہے ان کے ساتھ. ہمارے سعودی عرب کے لیے بھی جذبات ہیں جن کو ہم نے, لیکن ہمارے کشمیریوں کے ساتھ بھی جذبات ہیں اور ہم ان جذبات کا ہر بین الاقوامی اور قومی فورم پہ اظہار کرتے رہیں گے. آپ نے بات کی کہ ایسی کوئی بات نہیں تعلقات میں خرابی کی وجہ سے $1 بلین کی جو پیمنٹ کی گئی ہے, جو $3 ارب بینکس میں رکھے گئے تھے, عوامی چیز صاحب جا رہے ہیں سعودی عرب, مزید کچھ لینے جا رہے ہیں یا مزید دیکھیں جو کرنے جا رہے ہیں. دوسرا میرا سوال, FATF پہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں, جو گورنمنٹ نے لیجسلیشن کی ہے اس کے بعد کس حد تک ہم کو امید ہے کہ ہم گرین لسٹ سے نکل آئیں؟ دیکھیں میں آپ کو واضح کر دوں کہ جو ہماری رقوم ہم نے واپس کرنی ہے جو دوست ممالک سے لی ہوئی تھی وہ اسی اسکیڈول کے مطابق ہی واپسی ہو رہی ہے. دوسری FATF کے اوپر آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہماری حکومت, یہ پچھلی حکومت میں فروری 2018 میں پاکستان نامینیٹ ہوا تھا FATF کی گرے لسٹ میں, اور ہم صفر سے شروع ہوئے. پاکستان کے قوانین, پاکستان کے پروسیجرز FATF کے حوالے سے محسوس کیا جاتا تھا بین الاقوامی دنیا میں کہ وہ باقی دنیا سے پیچھے ہیں, خاص طور پہ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ دہشت گردی کی ایک تاریخ ہے, یا ہمارا ملک جو ہے اس درد سے گزر چکا ہے دہشت گردی میں. تو ہم نے اس سلسلے کو اپنایا. الحمدللہ وزیر اعظم صاحب نے مجھے FATF کی پچھلے سال FATF کوآرڈینیشن کمیٹی کی سربراہی دی. میں 3-4 پلینریز میں پاکستان کی نمائندگی کی اور 27 ایکشن آئٹمز میں سے 14 ایکشن آئٹمز آج ہماری مکمل ہیں, اور جو باقی ایکشن آئٹمز ہیں وہ ایسے نہیں کہ وہ نامکمل ہیں, وہ بھی پارشلی کمپلیٹ کے سٹیٹس پہ ہیں اکثریت ان کی. اب یہ جو ہم نے قانون سازی کی ہے, اس قانون سازی سے ہمیں باقی کمپلیشنز میں مدد بھی ملے گی. اور ہمارا ایک اور جو ریویو چل رہا ہے پروسیس, کیونکہ ہمارے FATF میں 2 ریویوز چل رہے ہیں, ایک APG کا چل رہا ہے اور ایک جوائنٹ گروپ کا. تو جو ہمارا APG کا ریویو جو اکتوبر میں ڈیو ہے, اس کے حوالے سے بھی ہم جو ہے وہ قانون سازی کر رہے ہیں. اور یہ جو حالیہ قانون سازی کافی ساری ہوئی ہے, اس سے ہمیں مدد ملے گی. اب یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان قوانین کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ نافذ کریں, تاکہ ہمیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے, ہماری پوری کوشش ہوئے گی کہ پاکستان جتنی جلدی ہو سکتا ہے گرے لسٹ سے نکلے. پہلے بھی ہماری جو پرفارمنس جا رہی تھی بین الاقوامی دنیا اس کی تعریف کر رہی تھی FATF کے حوالے سے, لیکن اب یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس سے مزید ہمیں آسانی ملے گی. یہ بتائیے کہ جب بھی کیلکولیشنز بتائیے, اس سے جو ابھی اب جتنی کیلکولیشنز بتائیے, اس سے کیبنٹ والوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کیا بات کر رہے ہیں, میڈیا کو بھی سمجھ آ رہی ہے کیا بات کر رہے ہیں, کتنا ہم نے اکانومی کتنا آگے لے کے جائیں, لیکن جو لے مین اس کو سمجھ نہیں آئی رہا, ان کو ذرا بتائیں کہ کیا کریں سمپل لینگویج میں پبلک کو سمجھائیں. دیکھیں جب ہم نے اپنی معیشت کو, جب یہ اس معیشت کو ہم نے ٹیک اوور کیا 2018 میں, تو یہ ایک بینکرپٹ معیشت تھی, یہ ایک دیوالیہ معیشت تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا, موڈیز نے جون 2018 میں آپ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا, دسمبر 2019 میں اسے اپ گریڈ کیا واپس. اسی طرح ورلڈ بینک اور IMF نے آپ کے اوپر جو مارچ 2018 میں رپورٹیں لکھی وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں.